سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہیں۔ اس بات کے اوپر ہمارے پاس قرآن سے بھی دلائل ہیں، سنت سے بھی دلائل ہیں، اجماع سے بھی، عقل سے بھی، فطرت سے بھی دلائل موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ ہیں۔ اپنے ذات کے لحاظ سے یہ عقیدہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے، وحدت الشہود کا عقیدہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے کے جسم میں معاذ اللہ حلول کر آتا ہے، تو یہ عقیدہ رکھنا قرآن کے بھی خلاف ہے، سنت کے بھی خلاف ہے، اجماع، عقل، فطرت سب کے خلاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہیں، جس طرح قرآن نے ہمیں بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں سبح اسم ربک الاعلیٰ، آپ تسبیح بیان کریں اپنے رب کے نام کے ساتھ جو بہت بلند ہے۔ جب آپ وطروں میں دعا پڑھتے ہیں وتعالیت، اللہ تعالیٰ تو بہت بلند ہے، وتعالیت اللہ تعالیٰ بلند ہے۔ محدثین نے وتعالیت اس لفظ سے استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ بلند ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر، یعنی اوپر اللہ تعالیٰ کی صفت علو کا ذکر کیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں تعرج الملائکۃ الیہ والروح، اللہ تعالیٰ کی طرف فرشتے بھی چڑھتے ہیں، کہاں؟ اوپر۔ والروح، اور روح بھی اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھتی ہے، کہاں؟ اوپر کو چڑھتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہیں، اور قرآن مقدس میں بے شمار ایسی آیات ہیں۔ سورۃ سجدہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کون تدبیر کرتا ہے؟ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، آسمان سے زمین کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہیں۔ اپنا یہ عقیدہ بنائیں، ایسی باتیں کرنا مندر ٹا دے، مسجد ٹا دے، پر دل کسے دا نہ ٹاویں، دلاں چ رب رہندا، میرے بھائیو یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ سنت سے یہ عقیدہ ثابت نہیں ہے، قرآن سے یہ عقیدہ ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو چکے ہو؟ اَأَمِنْتُم مَّن فِی السَّمَاء، جو آسمانوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے، عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ مستوی ہے۔ قرآن مقدس کی بے شمار آیات ہیں جو اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ اور آپ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کا قصہ سنا ہوگا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام جا رہے تھے تو راستے میں ایک چونٹی کو دیکھا، وہ اپنی ٹانگیں آسمان کی طرف اٹھا کے دعا کر رہی ہے اللہم انا خلق من خلقک، یا اللہ ہم بھی تیری مخلوق ہیں، ہمیں آسمان سے بارش ہی نازل فرما دے۔ تو سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے کہ آپ چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ نے ایک چونٹی کی وجہ سے تمہارا کام بھی بن گیا، تمہیں دعا کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، اللہ تعالیٰ نے چونٹی کو دعا کو سن لی ہے۔ اب اس چونٹی کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ مستوی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے۔ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو بہت بلند ہے، عرش کے اوپر جو مستوی ہے، میں اس کی پاکی بیان کر رہا ہوں۔ اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں خطبہ دیا تو آپ نے فرمایا یا اللہ تو گواہ رہنا۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا میں نے آپ کو دین پہنچا دی ہے؟ ان کا جی پہنچا دی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اللہم اشہد، اور آپ نے اپنی انگلی آسمانوں کی طرف اٹھائی، یا اللہ تو گواہ رہنا، یا اللہ میں نے ان کو دین پہنچا دیا، اور یہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ دین پہنچا دیا ہے، یا اللہ تو گواہ رہنا۔ آپ نے اپنی انگلی، شہادت والی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا۔ اس طرح ایک صحابی جس نے اپنی لونڈی کو تھپڑ مار دیا تھا، آپ نے فرمایا کہ اب اسے آزاد کر دو۔ وہ لونڈی کو لے کر آیا، آپ نے پوچھا من آنا، میں کون ہوں؟ تو وہ کہنے لگی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو وہ کہنے لگی فی السماء، اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے۔ فرمایا کہ اسے آزاد کر دو، فإنہ مومنہ، جس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہیں تو یہ تو مومنہ لونڈی ہے، اس کو آزاد کر دو۔ دوسری بات آپ دیکھیں، جب آپ دعا کرتے ہیں نا تو آپ ہاتھ کبھی آپ نے نیچے کو کیے، ہاتھ اوپر کو اٹھا کر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ اور آپ جب بھی، بعض ایسے لوگ ہیں وضو کے بعد وہ دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں نا اوپر کو انگلی اٹھا کر، جبکہ یہ انگلی اٹھانا وغیرہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن وہ بھی انگلی اوپر کو انہوں نے اٹھائی ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیو جب اتنے دلائل موجود ہیں تو اس کے باوجود وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنا، جو نصارہ کے معاذ اللہ کفر سے بھی گیا گزرا عقیدہ ہے، کیونکہ ہر چیز میں آپ نے اللہ کو مان لیا، وحدت و شہود کا عقیدہ رکھنا، یہ میرے بھائیو قرآن کے بھی خلاف عقیدہ ہے، سنت کے بھی خلاف عقیدہ ہے۔